ایک خاتون ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 18 گریڈ کی آفیسر تھی، جبکہ اس کا شوہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک معمولی سا کلرک تھا۔ اب ان کی شادی تو ہو گئی، لیکن خاتون شادی کے بعد اپنے شوہر پر اپنی نوکری کا روب جماتی اور اس کو معمولی کلرک ہونے کا تانا دیتی۔ خاتون نے اپنے جی پی فنڈ سے ایک نئی گاڑی خرید لی، لیکن اپنے شوہر کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ ایک دن اس کے شوہر کی بائک خراب ہوئی تو بغیر اپنی بیوی سے پوچھے گاڑی میں بیٹھ کر آفس چلا گیا۔ گویا شوہر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس سے واپس گھر پہنچا تو بیوی غصے میں لال تھی اور فوراً طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بیچارے شوہر نے اس سے بہت سمجھایا، لیکن وہ ضد تھی کہ ابھی مجھے طلاق چاہیے۔ شوہر نے طلاق دی تو بیوی بہت خوش ہوئی، لیکن بیچارہ خود صدمے میں چلا گیا۔ جب صدمے سے باہر آیا تو اسے اپنی جاب سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے کلرک والی جاب چھوڑ دی اور پھر اپنے 5 مرلے کا ایک پلاٹ خرید کر ذبح شدہ جانوروں کے چمڑے کا کاروبار شروع کیا۔ میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں، الحمدللہ گریڈ 18 کی ملازم ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور خلا یافتہ ہوں۔ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 37 سال میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ جاب کرتے تھے، ایک کلرک کے طور پر۔ میری پہلی اولاد بیٹا تھی۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزرا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا یا کبھی نہیں ہوا۔ بہت اچھے تھے وہ، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر بن لیں گے، اور گاڑی بیچنی پڑے تو بیچ کر پہلے گھر بناتے ہیں، پھر گاڑی لے لیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا، اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا، اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی، جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ ایاز جب بھی آفس جاتا تو اس کے بعد واپس آنے کی بجائے اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاتا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ اس کے باپ کا علاج جاری تھا اور دوائیاں وغیرہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی دیا کرتا تھا۔ شام کے وقت بھی وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا۔ مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی تھی اور دل ہی دل میں غصہ بھی آتا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے اپنے شوہر سے کہہ بھی دیا تھا کہ ہمارے الگ ہونے کا کیا فائدہ ہے، جب آپ گھر میں رہنے کی بجائے اکثر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ تو یہ ایاز نے مجھے سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ابو کا علاج چل رہا تھا، اور اس کو میں دعا اپنے ہاتھوں سے ہی دیتا ہوں، اور تو گھر میں کسی بھائی کو یہ معلوم نہیں کہ ابو کو کس وقت دوائی دینی ہے۔ مگر میں نے ایاز کو ایسا بالکل نہیں چلے گا، وہ جتنا آپ کا باپ ہے آپ کے بھائیوں کا بھی اتنا ہی باپ ہے۔ ایاز نے میری ضد پر اپنے بھائیوں کو سب سمجھا دیا کہ ابو جان کو کس وقت دوائی دینی ہے اور ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور پھر وہ میری خاطر اپنے گھر کم جانے لگا۔ اب ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہی جاتا تھا۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنایا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہی غرور و تکبر۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات پر یہی تانا دے دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن جس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس نے مجھے ورگلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو اور وہ کم لیتا ہے۔ ایسے ہی کہانیاں اس نے شروع کر دیں۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی۔
اس قدر اس نے زہر گھولا کہ میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی، یہ بھی بھول گئی کہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے، ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ بدقسمتی میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا کہ یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کریں یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ میری یہ بات سن کر اس کو پھر بھی غصہ نہیں آتا تھا اور وہ مسکرا دیتے تھے۔ دراصل مجھے پہچاننے میں دیر ہو گئی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے میری کڑوی سے کڑوی بات بھی اس پر اثر نہ کرتی اور وہ مجھ سے بد دل نہ ہوتے تھے۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب ایک دن میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی تو میں نے اس کے بیگ کو کھولا تو میری نظر اس کی ایک ڈائری پر پڑی۔ میں نے اس کی ڈائری کھول کر دیکھی تو اس میں لکھا کہ میری بیوی مجھ سے بدظن ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، شاید اسے اپنی جاب کا گھمنڈ ہے اور میرے کلرک ہونے پر تھوڑی، مگر پھر بھی میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کھل کر اپنی محبت کا اظہار اسے نہیں کیا، لیکن اب میں 2 بچوں کا باپ بن چکا ہوں اور ان حالات میں اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ میری آنکھوں میں غور سے دیکھے تو اسے آج بھی میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آئے گی، مگر وہ ہے کہ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی تک نہیں۔ اسی طرح کی کئی باتیں لکھی تھیں، لیکن میں زیادہ پڑھ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے دل میں تو وہ تھا ہی نہیں۔ میں تو اپنی کزن کے کہنے پر اسے علیحدگی کا منصوبہ تک بنا چکی تھی۔ ایک دفعہ میں اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی تو شاید اعجاز کا بھائی خراب تھا، وہ میری گاڑی میں اپنے آفس چلا گیا۔ میں جب گھر آئی اور گاڑی تو گھر میں نہ دیکھ کر میرا پارا بہت ہائی ہو گیا اور میں انتظار میں تھی کہ جیسے ہی وہ گھر آئے تو میں علیحدگی کا مطالبہ کر دوں گی۔ میں اب مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بیچارہ تھکا ہارا جب وہ گھر واپس آیا تو ابھی گاڑی کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ میں نے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا تو میں نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی بغیر میری اجازت کے میری ہی گاڑی لے جانے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میری گاڑی لے کر نہیں جانا، بلکہ اس کو تو ہاتھ تک نہیں لگانا۔ یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی، مگر ان کے لیے تو نئی ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے اندر زہر ہی اتنے گھول دیا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے جو خاوند تھے، ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ گھر آئے 3 ماہ رہے اور واپسی جاتے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی، مجھ سے نہ برداشت ہوئی تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں ایک اٹل حقیقت ہے یہ کہ وہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی اس کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے خدا اسے بھی کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ خوش وہ بھی آج نہیں۔ جب اس نے میرا گھر اجاڑنے کا منصوبہ بنا ہی دیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنا گھر بسا پاتی؟ جہاں اس کزن کی شادی ہوئی تھی تو شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی پتہ چلا کہ اس کا شوہر منشیات کا کاروبار کرتا تھا اور اسی دھندے کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ اب اس کے گھر کا سرکٹ بھی اسی دھندے کی وجہ سے چل رہا تھا۔ جب منشیات کا پیسہ گھر آنا بند ہوا تب اس کے گھر میں فاقے پڑ گئے۔ خیر، میں اس کے حالات کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتانا چاہتی۔ گاڑی تو ایک بہانہ تھا، میں تو مکمل طور پر اسے علیحدہ کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور مجھے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے تھے اس نے ایک 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا اور میں غرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی عورت نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ جب وہ پیسے مجھے مل گئے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اور میرے گھر والوں نے مجھے تب بہت سمجھایا مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، نہیں سمجھی، کیونکہ میری جو کزن ہے، اب یہاں آ کر مزید سچ لکھوں تو مجھ سے ہونے والی غلطیاں مجھے خود ایک عورت ذات کی توہین لگتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور وہ آرمی میں میجر تھا۔ میں بھی زیادہ کی لالچ میں اور بڑے عہدوں کی لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی، اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی طلاق۔ مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ کر دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کیا اور طلاق لے لی۔
میرے اس فیصلے کے لیے میرا شوہر ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ مجھے کسی طور پر کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے شوہر سے دور ہونا چاہتی تھی اور میں یہ فیصلہ واپس نہیں لے سکتی تھی۔ طلاق کے بعد میں تو خوش تھی، لیکن ایاز مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ہسپتال میں ہے اور زندگی اور موت کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن مجھے کیا، میں تو اب اس سے الگ ہو چکی تھی اور میرا اس سے کوئی واسطہ تک نہیں تھا۔ بس بچوں کی تھوڑی فکر ہونے لگی، کیونکہ ماں اور باپ دونوں بچوں سے دور ہو چکے تھے۔ باپ ہسپتال میں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور ماؤں سے چھوڑ کر یعنی میں یہاں آ گئی تھی۔ بچے دادا دادی کے پاس رہنے لگے۔ وقت ایک بہت بڑا مرہم ہے جو گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو واپس زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایاز ہسپتال سے گھر واپس آیا، اپنے بچوں کو اپنے پاس لے آیا۔ اب اس نے کلرک والی جاب چھوڑ دی۔ اب مکمل طور پر وہ اس جاب سے نفرت کرنے لگا جس کی وجہ سے اس کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے، کیونکہ وہ گھر میں یوں تنہا نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے آفر کی کہ میرے ساتھ کینیڈا جاؤ اور بچوں کو بھی ساتھ لے آؤ، مگر اس نے یہ کہہ کر اپنے بھائی کو کینیڈا جانے سے انکار کر دیا کہ کل کو میری اولاد جوان ہو جائے گی۔ بیٹے کا تو مسئلہ نہیں، لیکن میں بیٹی کی پرورش اس ماحول میں نہیں کر سکتا۔ کچھ نہ سمجھ آیا تو 5 مرلے کا پلاٹ فروخت کر دیا اور پھر چمڑے کا کاروبار کرنے لگا۔ کچھ مہینوں میں اس کا یہ کاروبار چمک اٹھا اور اس نے 3 دکانیں کھڑی کر لیں۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کرا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا، مگر کوئی سکون نہیں۔ ہر وقت ٹارچر ہی کرتے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ، مگر میں رکشے پر آتی جاتی۔ اس سے بڑی اور سزا مجھے کیا مل سکتی ہے کہ میرے بچے تو مجھ سے جدا ہو گئے اور اس کی بچی کو میں سنبھال رہی ہوں، اور بچی بھی ایسی جو مجھ سے بالکل مانوس نہیں ہو رہی۔ بات بات پر مجھ سے گالیاں دیتی ہے اور اپنے باپ کے سامنے میری شکایتیں کرتی ہے۔ بچے کی شکایت پر میجر صاحب مجھے مارنا شروع کرتے ہیں اور اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک وہ تھک نہ جائیں۔ اور وہ میری کزن جس نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، 2 ماہ بعد وہاں رہی۔ اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد میں شادی کر رکھی ہے۔ پہلے سے ہی وہاں میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسی اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ ابھی 2 ماہ پہلے میرے ابو کی وفات ہو گئی۔ ویسے وہی میرا سہارا تھے۔ بھائی 4 تھے، سب کی شادی ہو چکی تھی، ان کے اپنے بیوی بچے تھے۔ اب میری حالت یہ ہے کہ سیلری تو میں لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا وہ مجھے کوئی سہارا نہیں آتا۔ پیسے تو آتے ہیں، لگاؤں کہاں؟ آج میں نے یہ تحریر لکھی، بہت دکھی تھی۔ آج امی کے سر پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا۔ میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیے۔ ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھوں واپس لوٹا دیے۔ وہ میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی خواہش ہے کہ جو میں کوشش بھی کروں، اگر وہ مجھے بچے دے ہی دے تو میں جو بدن نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا نہیں کہ وہ مجھے دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کر دیں۔ جو غلطیاں میں نے اس قابل تو نہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جاب ہولڈر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں، خواہاں سے زیادہ یا کم بھی جاب، پیسہ تو ہے، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور نوکریوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے، اور اس کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں۔ میں جب ان دونوں کو سب کچھ مل جل کر بناتے دیکھتی ہوں
تو مجھے اپنی زندگی سے اور نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں جب اس کی طرح کی خبریں سنتی تھی کہ کسی عورت نے یا مرد نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا لی یا پانی میں ڈوب کر خود ہی کشی کر لی، تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا ممکن کیسے ہے کہ بندہ اپنی جان خود لے لے۔ لیکن آج میں خود ایسی سٹیج پر پہنچ چکی ہوں کہ زندگی مجھے زیادہ اذیت ناک معلوم ہو رہی تھی، اور موت اس اذیت سے چھٹکارا۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو آدھی رات کے وقت گھر سے چل پڑی۔ فجر کی اذان کے وقت جب میری ماں نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے جا کر میرے باپ کو بتایا۔ اب شروع میں پریشان ہوئے، لیکن وہ مطمئن تھے کہ میں گھر کے اندر کسی صحن میں ہوں۔ سارا گھر چھان مارا، جب میں نہ ملی تو وہ پریشان ہوئے۔ اب میں گھر سے بھاگتی ہوئی ایک نہر کے کنارے پہنچی اور اس میں چھلانگ لگا دی، لیکن جب 3 دن بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا، اور میرے والدین میرے ہوش میں آنے کی انتظار کر رہے تھے۔ موت بھی مجھ سے روٹ چکی تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی تو کسی مسافر نے مجھے نہر میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ساتھ ہی ریسکیو والوں کا آفس تھا، اس نے فوراً ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں نہر سے نکالا۔ ہسپتال کے اندر میں نے اپنے باپ کے چہرے پر جو مایوسی دیکھی تو مجھے اپنی تکلیف بھول گئی، اور میں اپنے والد کے لیے زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک پیار اور محبت کرنے والا شوہر تو میں نے کھو دیا تھا، لیکن اب اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے والدین میں کھونے جا رہی تھی۔ کتنی بے وقوف تھی، غلطی پہ غلطیاں کرتی جا رہی تھی۔ میری اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ مجھے صحیح اور غلط کا شعور تک نہ رہا۔ میں نے اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ ابا مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ جو بھی ہوا، جیسے حالات ہوئے، میں اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں نے کیوں کیا اپنے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ عموماً پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں، مرد یہ ہے وہ ہے، کوئی شک نہیں ہوتے، مرد بھی ایسے، مگر عورتیں بھی بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو غرور و تکبر میں اپنا خود برباد کر دیتی ہیں، پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور میری بہنوں، کبھی بھی کسی عورت کی بات میں آ کر اپنا گھر برباد مت کرنا۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ مجھے اتنی ٹھوکریں کھا کر سمجھ آئی کہ بے شک آپ کے پاس جاب ہو، بہت بڑی نوکری ہو، بہت بڑی انکم ہو، مگر مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے، اور ایک مرد عورت کے لیے مکمل ہے۔ یہی فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کبھی خوش نہیں دے سکتی۔ یہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، اس کو ہر کوئی غلط نظروں سے ہی دیکھتا ہے، اپنے ہوں یا غیر، ہر کوئی غلط ہی سمجھتا ہے۔ اللہ کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، غرور و تکبر سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ کو بہتری والا معاملہ کرے، ورنہ جس قدر میں نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں، میرے پاس یہ نوکری بھی نہیں رہے گی۔ میری اس تحریر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو غلطیاں غرور و تکبر میں مجھ سے ہوئی ہیں وہ آپ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور کسی بھی مخلوق کا غرور و تکبر وہ برداشت نہیں کرتا۔ انسان آخر یہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ جس مٹی پر وہ اکڑ کر چلتا ہے، اس مٹی کے اندر سے جانا ہے، اور اکڑ کس بات کی؟ جب ایک چیونٹی کے کاٹنے سے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جس کا اگر پیشاب بند ہو جائے تو اس کو جاری کرنے کے لیے وہ تمام جائیدادیں، مال و دولت بیچ ڈالے گا، اور اگر وہ صحرا میں کہیں گم ہو جائے اور پیاس کی شدت محسوس ہو، تب ایک گلاس کے لیے اپنی تمام جائیدادیں بیچ ڈالے گا۔